اب بھی وہ محمد موجود ہیں، قیامت تک دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ کہا آپ ان کے بن جائیں، آپ کو آج وہ فقر سے نکال دیں گے، مہنگائی سے نکال دیں گے۔ اگر آپ ان کے بن گئے، وہ آپ کو ہر مصیبت سے نکالیں گے۔ ایسے ایک واقعات میں کوئی آدمی مشقت میں تھا، عرب میں مصیبت میں تھا، اس کی قسمت جا کے اس کی مصیبت دور ہو گئی، اس کو آقا جی کی زیارت نصیب ہو گئی۔ آقا جی نے کہا یہ جس کے پاس تم کام کرتے ہو سیٹھ ہے یا کون ہے تمہارا وڈیرا، یہ تمہارا خیال کرتا ہے؟ کہا میرا خیال کرتا ہے۔ کہا کیوں تمہارا خیال کرتا ہے؟ کہا میں اس کے بچوں کو اسکول لے جاتا ہوں، اس کے کام کر دیتا ہوں، اس کی بات مانتا ہوں، جو کہتا ہے میں وہ کام کرتا ہوں، اس کی بات مانتا ہوں، اس کو خوش رکھتا ہوں۔ کہا مجھے خوش رکھو گے میں تمہارے لیے کچھ نہیں کروں گا، اور تم درود پڑھو گے میں تمہارے لیے کچھ نہیں کروں گا۔ کہتے کتنے کتنے ہزار کی گھڑیاں ڈالتا تھا، جس کو کھانا پینا نہیں ہوتا تھا، ایک چھوٹی سی کولی میں میرے لیے انڈا لاتا تھا، غنی ہو گیا۔ تو وہ آقا ایک کے آقا نہیں ہے، سب کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو وسعت رزق نصیب ہو، تمہارے گھر سے بیماریاں نکل جائیں، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں، تو عالم کے لیے گارنٹی ضمانت سے کوئی رحمت للعالمین نہیں ہے، فقط ایک ہیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ اس طرف آ جائیں، آپ کے گھر میں مصیبت ہے، باہر مصیبت ہے، وہ سب دور کر سکتے ہیں۔ اس لیے عالمین نے ان کو بھیجا کہ عالمین کی مصیبتیں دور ہوں۔ انسان کے دل پہ سیاہ داغ پڑتے ہیں گناہوں سے، تو توبہ سے وہ داغ مٹ جاتے ہیں، تو ان کو مٹاتے رہا کریں۔ جیسے آپ بیمار ہوتے دوائی کھاتے ہیں تو چلتے رہتے ہیں، مرض کم ہو جاتی ہے۔ چھوڑ دیتے ہیں دوائی تو پھر مرض زور پکڑتی ہے، بلکہ بنیادی مرض ہو جاتی ہے، کہتے جڑوں تک رہ گئی، اب یہ خطرے میں مشکل ہی ہے، اس کو ہونا تھا جو ہو چکا، اب علاج نہیں ہے۔ ایسے ہی بعض انسان یہ توبہ چھوڑ دیتے ہیں، ذکر چھوڑ دیتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، گناہ بھلے ہوتے ہیں، لیکن تم ساتھ دوائی بھی لگا رکھو، توبہ کو رکھو۔ جب خدا وعدہ کر چکا ہے، قسم کھا چکا ہے، جب تک توبہ کریں گے میں معافی دیتا رہوں گا۔ شیطان نے کہا بنی آدم کو میں نے ہلاک کیا گناہ کرا کے، لیکن اس نے توبہ کر کر کے مجھ کو ہلاک کر دیا، میری ساری محنت چلی جاتی ہے۔ جب یہ کہتا ہے استغفر اللہ، خدا کی رحمت آ جاتی، معافی جاؤ۔ یہ حدیث شریف ہے، صحیح ہے۔ اس نے کہا قسم ہے تیری عزت کی، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ زندہ ان کی سانس چلتی گناہ کراؤں گا۔ خدا نے کہا قسم اپنی بزرگی کی، جب تک معافیاں مانگے میں بھی دیتا رہوں گا معافیاں۔ تو معافی نہ مانگنے سے وہ گناہ کا اثر دل پر رہتا ہے، جو دل سخت ہو جاتا ہے، پھر انسان کے اندر عظمت خدا، عظمت رسول نہیں رہتی۔ یہ توبہ بھی ساتھ رکھیں، اور شیطان حاوی نہ ہو آپ پر ہر وقت، وقتی طور سے حاوی ہوگا پھر ہٹ جائے گا۔ جو ذکر اذکار نہیں چھوڑتے ان سے اچھے کام بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، جو ذکر اذکار چھوڑ دیتے ہیں ان سے اچھے کام نہیں ہوتے، برے ہی کام ہوتے ہیں، اور توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ پھر وہ بچے گا زیادہ، ہلاکت میں زیادہ ہی جائے گا نا، زیادہ ہلاک ہوگا، کہ اس کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی، شیطان کو چکر دیا، پھر گناہ ہو جاتے، گھٹ گھٹ گناہ، گھٹ گھٹ توبہ ایک ہی، یا پھر انسان ایک ہی دفعہ نیکی کرے، یا گناہ ایک ہی دفعہ چھوڑے، پھر گناہ، پھر توبہ گھڑی گھڑی، تو یہ تو پھر کیا کریں، وہ چھوڑ ہی دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ اس نے دیا۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں مہما عصیت اللہ، جتنے بھی تو گناہ تیرے سے ہوتے ہیں وہ چھوڑ، اس کو نہ دیکھ، فلا تنسا ذکرہ، تو خدا کا ذکر اور خدا کی محبت کا نام مت چھوڑ، تجھے لازم ایک دن بخشے گا وہ، کہ نام تو لیتا ہے میرا، استغفر اللہ تو پڑھتا ہے، معافی تو کرتا ہے، تو وہ دل سے انسان کا بوجھ ہٹ جاتا ہے، کالے داغ ہٹ جاتا ہے۔ ایک تو توبہ کرنا چھیڑیں اگر گناہ ہوتے ہیں، صدقہ دیں، خیرات دیں، کسی کو بتائے نا، یہ بھی حدیث میں آیا۔